الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اس وقت اللہ کی رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان فضائل عثمان، دماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، شہادت عثمان. کیونکہ پیچھے
حالات کے پیش نظر فضائل قرآن پر جمعہ پڑھانا پڑا۔ اس جمعے 18 ذو الحج تھی۔ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 18 ذو الحج کو ہوئی ہے۔ حضرات، میرا اور آپ کا امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کے تمام صحابہ مومن بھی تھے اور ایمان والے بھی تھے۔ یہ آپ کی زبان سے بے شک نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ صحابہ مومن بھی تھے اور ایمان والے بھی تھے، بلکہ 1,44,000 صحابہ جنتی بھی تھے۔ جو ان کے ایمان پر شک کرے وہ امانت دار بن سکتا نہیں، بلکہ اس کے ایمان میں کوئی شک ہے۔ کیا ہے؟ شک ہے۔ ساری کائنات کے امام کی محبت حضرت عثمان کے ساتھ ہے، اتنی ہے کہ کسی کا بدلہ چاچا لیتا ہے۔ بڑا پیارا مضمون ہے، بڑی دمی طریقے سے آپ سنتے اسماعت فرماتے جائیں۔ کسی کا بدلہ چاچا لیتا ہے، کسی کا بدلہ ماموں لیتا ہے، کسی کا بدلہ جو ہے بیٹا لیتا ہے، کسی کا بدلہ خالو لیتا ہے، اور کسی کا بدلہ باپ لیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے عثمان کا بدلہ محمد رسول اللہ لیتے ہیں۔ آئے صلح حدیبیہ کے مقام پر، یہ ہجرت سے 6 سال بعد ہوئی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جہاں صحابہ نے بیعت کی تھی کہ ہم جو ہے آقا نے کہا کہ آج ہم عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کی محبت دیکھی نا عثمان کے ساتھ، اور صحابہ کی محبت دیکھی بیعت کرتے ہوئے، اللہ نے عثمان کی محبت میں قرآن نازل کر دیا۔ رب کا کلام کہتا ہے سورۃ الفتح 48 نمبر سورت آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حضرت عثمان کی محبت میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ کہا اے میرے پیارے محبوب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر اور ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تمہارے رب کا بھی ہاتھ ہے۔ پھر ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ
وَأَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، کہا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا، جو اس وعدے پہ پابند رہیں گے، وعدہ شکنی نہیں کریں گے۔ کہا اگر انہوں نے جو شخص اس وعدے کو پورا کرے گا اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہا ان قریب اللہ ان کو سب سے بڑا اجر عطا کرے گا۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ اجر کی وجہ کیا بنی؟ صحابہ کے اوپر اللہ نے یہ رحمت کی بچھار کیوں کی؟ وجہ کیا بنی؟ فضائل عثمان سن رہے ہیں، کیونکہ حوالہ ہے حیات صحابہ 16/17 میں جب یہ بیعت کی گئی تو اس وقت صحابہ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کن اشعار سے آوازیں گونج رہی تھی؟ وہ یہ اشعار ہیں: نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما حیینا ابدا۔ حضرت عثمان کے حق میں یہ نعرے لگ رہے تھے، اے میرے نبی، ہم تو لوگ وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے جہاد کی، اور ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسموں میں، اس وجہ سے اللہ نے یہ قرآن آیت نازل کی جب یہ شعر گونجے، کہا ہمارے جسموں میں جان ہے۔ پھر میرے نبی نے بھی وہ اشعار پڑھے، کیا پڑھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الا الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ، بس انصار اور مہاجرین کو اپنے فضل سے نواز دے۔ اے اللہ، تو ان پر راضی ہو جا۔ پھر جب اللہ نے محبت دیکھی صحابہ کی اپنے نبی کے ساتھ کہ عثمان کے لیے تیار ہو گئے، اصل وجہ یہ بنی ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ آقا نے حدیبیہ کے مقام پر سفیر بنا کر بھیجا کہ مکے والوں سے، میرے دادکوں سے ملاقات کرو اور ان کو اہل قریش کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کی یقین دلاؤ کہ ہم لڑنے، اور بولو لڑنے نہیں آئے، بلکہ میرے صحابہ عمرے کے نیت سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان جب گئے تو معاہدہ جب طے ہو گیا، واپس جانے لگے تو اہل قریش نے کہا عثمان جاتے ذرا تم بیت اللہ کا طواف کر جاؤ۔ کیا کر جاؤ؟ طواف کر جاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا سنو اہل قریش، عثمان کو یہ گوارا نہیں، یہ تو بیت اللہ ہے، میں تو اس کے تم طواف کا کہتے ہو، جس پر میرے نبی کے قدم نہ لگے ہوں میں کبھی طواف نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو وہاں روک لیا۔ جب روک لیا تو افواہ ان خبیثوں نے پھیلا دی کہ عثمان کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ پھر حضرت عثمان کے بارے میں جب افواہ پھیلی تو آقا نے اور صحابہ نے
کہا کہ ہم پھر کس کا بدلہ لے کر جائیں گے؟ عثمان کا۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کی یہ محبت عثمان کے حق میں دیکھی اور صحابہ کی محبت دیکھی بیعت کرتے، اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ رب کا کلام کہتا ہے 18 نمبر ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ کہا تمہارے رب نے ساتوں آسمان پر تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب، تمہارا رب ان مومنوں سے کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اللہ آپ سب کو صلح حدیبیہ کا مقام دیکھنا نصیب فرمائے۔ جڑے وچ وچ ہولی بول دے نے پھر اسے سپیڈ نہ جان گے۔ اللہ آپ کو صلح حدیبیہ کا مقام دیکھنا نصیب فرمائے۔ کہا ہم نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے اور ہم نے ان کے دلوں میں سکون ڈال دیا ہے، اور اللہ ان کو فتح عطا کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پھر عثمان کی فضائل میں اللہ نے قرآن نازل کیا کہ نہ کیا؟ جس طرح میرے آقا خود اعلیٰ، اس طرح میرے مصطفیٰ کی پسند بھی اعلیٰ۔ جس طرح میرے آقا سچے، اس طرح میرے آقا کی پسند بھی سچی، اور میرے عثمان بھی سچے۔ رب کا کلام کہتا ہے سورۃ زمر 39 نمبر سورت آیت نمبر 33 میں ہے، وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ کہا میرے پیارے محبوب تو بھی سچا ہے، تیرا عثمان بھی سچا ہے۔ حضرات، قبول اسلام کی حضرت عثمان کی کیا کیفیت بنی، کس طرح وجہ بنی؟ فضائل عثمان سن رہے ہیں۔ پہلی آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے بیعت میں اپنے ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور حضرت عثمان کی محبت میں قرآن نازل کر دیا۔ حضرات، پھر جو قبول اسلام ہے، کہا کہ تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے 39/25 میں، کہا کہ حضرت ابو بکر کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت عثمان پاس سے گزرے تو کہا اے عثمان، یہ باطل فرقے والی حرکتیں چھوڑ دو۔ کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ جن بتوں کی تم بات کرتے ہو، نہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں تمہیں ایک جو نبی آئے ہیں مکے میں، جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، کبھی ان کی تم دعوت تو سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ لے کر آقا کے پاس پہنچ گئے۔ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یا عثمان احب اللہ الی الجنہ فإنی رسول اللہ الیک وإلی جمیعا خلقہ۔ کہا عثمان،
میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں اور ساری انسانیت کو اس وقت دعوت دیتا ہوں کہ سب کس کی طرف آ جائیں؟ اللہ کی طرف آ جائیں، اور سب جنت کے کیا بن جائیں؟ وارث بن جائیں۔ حضرت عثمان نے جب آقا کا چہرہ دیکھا، محبت دیکھی، بولنے کا انداز دیکھا اور الفاظ دیکھے، اسی وقت ہی اللہ نے دل کو نرم کر دیا اور کلمے والا بنا دیا۔ حضرات آگے چلیں۔ ایک دن نہ آقا حضرت عثمان کے ساتھ تھے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حیات صحابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157 میں موجود ہے۔ کہا کہ آقا نے 9 کینکریاں اٹھائیں۔ کتنی؟ آواز آ رہی؟ کتنی؟ 9۔ آقا بھی اعلیٰ اور دماد بھی اعلیٰ، 9 کینکریاں اٹھائیں۔ جب میرے پیارے محبوب ریشم سے بھی زیادہ نرم ہاتھوں میں 9 کینکریاں آئیں، حضرت عثمان کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ آقا نے کینکریاں نیچے رکھ دی۔ کہاں رکھ دی؟ زمین پر۔ حضرت عثمان نے محبت سے وہ کینکریاں جب نیچے رکھی، وہ کینکری کیا ہو گئیں؟ خاموش۔ کیا ہو گئیں؟ خاموش۔ جب کینکریاں نیچے رکھی، حضرت عثمان نے اٹھا لی۔ حضرت عثمان نے اٹھائیں تو کینکریوں سے پھر آواز آنی شروع ہو گئی، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ یہ تبھی بولتی ہیں جب انسان رب والا بن جائے، مصطفیٰ والا بن جائے۔ حضرات آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ 3 آرزو اپنی بتانے لگے۔ حضرت عثمان 3 آرزو بتانے لگے۔ کہا میری 3 چیزوں کی تمنا رہتی ہے۔ پہلی تمنا یہ ہے کہ کسی بھوکے کو میں روزانہ کھانا کھلاؤں، سوچ بھی اعلیٰ۔ کہا اگر کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، عثمان اللہ کے رسول اس کو خود دے گا۔ تیسری تمنا، کہا میں ہر وقت رب کا کلام پڑھتا جاؤں اور میری موت بھی قرآن پڑھتے ہو جائے۔ حضرت عثمان کی تمنا۔ اسی نعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس قدر دماد رسول حضرت علی دوران خطبہ اس آیت کو پڑھتے۔ سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 101 میں ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ حضرت علی جب پڑھتے نا، اس کا یہ مطلب ہے بے شک وہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ کی طرف سے بلائی ہے، وہ جہنم سے کیا کر دیے گئے ہیں؟ دور کر دے گئے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت علی کہتے، کیا کہتے؟ عثمان منہم۔ کہا اس آیت کے مطابق حضرت عثمان کو اللہ نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ حضرت عثمان جب سفیر بن کر حدیبیہ کے مقام پر نبی کی طرف سے گئے تو عروہ ثقفی نے کہا کہ آپ اپنی شلوار کو نیچے کر لیں۔ آگے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہیں، آگے بڑے بڑے ایم پی ایم این اے بیٹھے ہیں، آگے بڑے بڑے ایس ایس پی بیٹھے ہیں، آگے بڑے بڑے آئی جی بیٹھے ہیں۔ بھائی اس دور کے یہی تھے۔ کہا کہ آگے بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، یہ ٹخنوں سے شلوار نیچے کر لیں۔ مزے کی بات ہے آج ایسا دور آ گیا ہے، ایسا فتن دور آ گیا ہے کہ بیٹیوں کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو گئی ہے اور بیٹوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلے گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے، میرے رب نے کہا لا یکلم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، کہا نہ رب ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ٹخنوں سے سلوار نیچے رکھتے ہیں۔ حضرات کہا میں نے اس لیے نہیں کی، عثمان آگے سے جواب دینے لگے، کہا جتنے مرضی گداگر بیٹھے ہوں، جتنے مرضی چودھری بیٹھے ہوں، میں نے سلوار اس لیے نہیں کی، میں نے سلوار اس لیے اوپر کی ہے کہ محمد عربی کی سنت ہے۔ پھر عروہ ثقفی کے بارے میں بڑے پیارے کسی نے الفاظ لکھے ہیں پنجابی انداز میں کہ یا عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہ دے شاہی درباران ڈٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بڑے شاہی دربار دیکھے ہیں، لیکن اتنی محبت صحابہ کی، اتنی محبت نبی کی، اتنی محبت ان کے ساتھ میں نے کسی ملازم کی دیکھی نہیں کہ عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہ دے شاہی درباران ڈٹھا، زمانے وچ ایسی نہیں ملدی مثالیں جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا، جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا، وضو قطرے گردے بھج بھج کے پکڑن، وضو قطرے گردے، آقا کے وضو قطرے گرتے، وضو قطرے گردے بھج بھج کے پکڑن، محبت دے نال مل دے رخ سارا نو ڈٹھا، گڑے لب دی ایک چھٹ نہ زمین اتے، گڑے لب دی ایک چھٹ نہ زمین اتے، میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ اس قدر محبت تھی۔ اللہ ہمیں آقا کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قیامت والے دن حضرت عثمان کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرات یہ سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر 13,427 نمبر پر اسناد الصحیح لکھتے کیا ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رحمت اللہ علیہ، کہے رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں مجھے میرے ماموں نے حضرت حسین جعفی نے بتایا، میں نے پوچھا بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ اوہ اتنے جمعے پڑے ہیں تم نے جگہ جگہ، یہاں بھی ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ دو بیٹیاں اللہ نے ان کے نکاح میں نبی کی دی، اس لیے کہتے ہیں۔ سمجھے کہ ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ لم يجمع الله بين ابنتين نبيا منذ خلق الله آدم إلى تقوم الساعة لويل
عثمان بن عفان فلذلك سميت ذو النورين. کہا اس لیے ذو النورین کہتے ہیں کہ اللہ نے جب سے تخلیق آدم کو پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے، کیا آدم علیہ السلام سے تخلیق آدم سے قیامت تک قائم ہونے تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے عثمان کے، سوائے عثمان کے. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذو النورین کہتے ہیں. حضرت رقیہ قہر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو لوگوں نے بڑی محبت سے یہ اشعار پڑھے: احسن زوجین راهم الاحسان رقیۃ وزوجہ عثمان. کہا کسی نے اگر خوبصورت جوڑا دیکھنا ہے تو وہ رقیہ کو دیکھ لے اور عثمان کو دیکھ لے. حضرات جب حضرت رقیہ فوت ہو گئیں تو اس وقت حضرت عثمان بڑے پریشان، اس قدر پریشان. پھر میرے نبی کی بیٹی دوسری کون سی تھی؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. مستدرک حاکم میں 6860 نمبر پر ہے. اس قدر پریشان حضرت عثمان. تو آپ نے پوچھا ہے عثمان پریشان کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول فدا و ابا و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ اس لیے پریشانی ہے کہ آپ کی بیٹی دنیا سے رقیہ رخصت ہو گئی ہے، اور جو میرا اور آپ کا رشتہ جڑا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے. حضرت عثمان کہنے لگے جب اتنی بات میں نے کہی تو آقا نے بھی محبت سے آگے الفاظ بول دیے. کیا کہتے ہیں؟ یا عثمان وَهَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَأْمُرُونِي عن أمر الله عز وجل أن زوجك أختها أم كلثوم. کہا عثمان پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہاری محبت کے لیے جبرائیل کو بھیج دیا ہے، تمہاری پریشانی کو دیکھ کر جبرائیل کو بھیج دیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دو. جب ام کلثوم بھی دنیا سے رخصت ہوئیں، فضائل عثمان سن رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عثمان کاش میری یہ 70 والی روایت تو مجھے نہیں ملی، جس کو ملتی ہے وہ مجھے بتا دے حوالے سے، لیکن ایک ملی. کہا کہ اے عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی وہ بھی محمد تیرے نکاح میں دے دیتا. جس کے لیے کس کا پیغام آئے؟ اللہ کا. حضرت عثمان پر امت مسلمہ کی قربانی کتنی ہے. یہ دیکھیں بیر روما میٹھا کنواں للبہکی کے اندر 12157 میں اس قدر ہجرت کے بعد ہوا کیا؟ بنو غفار کا ایک آدمی تھا جس کا یہ کنواں تھا بیر روما. وہ مسلمانوں کو پانی پینے دیتا نہیں تھا، بڑی تکلیفیں دے، معصوم چھوٹے بچے جاتے مسلمانوں کے تو ڈانٹتا. میرے نبی نے اعلان کیا کہ جو بیر روما خرید کر دے گا
اس کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا کریں گے۔ حضرت عثمان اٹھے، جا کر کتنے درہم دیے؟ 35,000 درہم۔ کتنے درہم؟ 35,000 درہم دیے۔ میرے آقا کو اطلاع پہنچی، مدینے میں خوشی کی لہر دوڑی، اس قدر لہر دوڑی، آقا نے ایسے کپڑا کبھی نیچے گرتا ہے کبھی اوپر رکھتے ہیں، اس کنویں پہ جا کر پہنچے، کہا کس نے خریدا ہے؟ کہا آپ کے داماد عثمان نے خریدا ہے۔ کہا حضرت عثمان نے کہ آج سے میرے نبی یہ کنواں ہم نے غیر مسلموں کے لیے بھی وقف کر دیا ہے، مسلمانوں کے بچوں کے لیے بھی وقف کر دیا ہے۔ میرے نبی نے یہ الفاظ بولے، قال من حرم رومة فله الجنة، کہا عثمان تیرے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ دوسری قربانی، حضرت علی کی شادی کا ٹائم آیا، یہ خبیث بکواس کرتے ہیں، شادی کا ٹائم آیا، زیرہ بیچنے کے لیے کس کے پاس گئے؟ اور بولو کس کے پاس گئے؟ حضرت عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی داماد رسول، حضرت فاطمہ کا نکاح ہونا تھا، پیسے نہیں تھے حق مہر باندھنے کے لیے اور چیزیں لینے کے لیے، آپ نے زیرہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑائی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ زیرہ لے لیں اور مجھے کیا دے دیں؟ رقم دے دیں۔ علی کو حضرت عثمان نے کہا علی شادی تیری ہوگی، پیسے عثمان کے لگیں گے، یہ زیرہ بھی لے جا اور یہ پیسے بھی لے جا۔ پھر سارا خرچہ کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے۔ آئے جنگ تبوک کی تیاری میں، قربانیاں گنا رہا ہوں آپ کو، تیسری قربانی جنگ تبوک کی تیاری میں آپ نے کتنے گھوڑے؟ 340 اونٹ اور 940 اونٹ اور 60 گھوڑے دیے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ کچھ رقم کی بھی ضرورت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں اتنی قربانیاں دینے والے حضرت عثمان 1000 دینار آپ کی گود میں لا کر رکھ دیے۔ جب رکھ دیے تو یہ جامع ترمذی میں 3785 نمبر پر ہے، آپ نے محبت سے کہا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ کہا حضرت عثمان آئے، مسجد نبوی کی جگہ کا مسئلہ آیا، آپ نے 25,000 درہم دیے۔ مسجد کی جگہ کا جو مسئلہ آیا مسجد نبوی کی، 25,000 درہم دیے۔ حیات صحابہ 63/3 میں، بدایہ میں 177 میں کہا کہ آپ نے جب جگہ خریدی تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ عثمان نے جگہ خریدی، داماد رسول کے لیے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعثمان ما اقبل وما ادبر وما اخفى وما اعلن وما اسر وما اجر۔ اے اللہ عثمان کے پچھلے پرانے خفیہ علانیہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرات 4 دن سے یہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 4 دن سے کھانے پینے کے لیے کچھ، آقا دو جہاں کے گھر میں 4 دن سے کھانے پینے کے لیے کچھ، غور کریں، ہمیں 3 ٹائم کا کیا، 3 ٹائم کا نہ ملے بلکہ 1 ٹائم کا نہ ملے تو وقت رو پہ جانے ہیں۔ کیا بات ہے، نبی کے لیے آسمان سے من سلوا نہیں آ سکتا، ہر چیز آ سکتی ہے۔ 4 دن نہیں، حضرت عثمان آقا کے گھر گئے، حیات صحابہ 465 صفحہ، کہاں جب دریافت کیا تو امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان نے زور و قطار رونا شروع کر دیا، نکلے گھر سے، آپ نے فوری طور پر ایک بکری کا بچہ لیا اور روٹیاں لی، گوشت لیا اور 100 درہم لا کر تھیلی میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا۔ جب دے دیا تو نبی پاک آئے، کہا اسبع بعد شیئن، کیا میرے بعد اللہ نے کچھ چیز دی ہے گھر میں؟ کہا یہ چیزیں دی ہیں۔ کہا کس نے دی ہیں؟ تو آقا نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم رضیت عن عثمان فرضا عنہ ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے دعا کی، اے اللہ تیرا نبی عثمان کے لیے راضی ہو گیا، تو بھی آسمان پر عثمان پر راضی ہو جا۔ جدے باغ دا پھل صدیق یارو، او دے باغ نو میں سلام آکھاں، جیڑا فاروق اعظم دا دماد یارو، اس مہتاب نو میں سلام آکھاں، جنہیں عثمان نو دتیاں 2 دیاں، او دے انتخاب نو میں سلام آکھاں، جیڑا علی نو اپنا بھائی آکھے، اس نواب نو میں سلام آکھاں۔ آئے حضرت عثمان، قربانی دیکھیں، ٹائم تھوڑا ہے، فضائل بہت زیادہ ہے۔ ہوا کیا کہ آپ ایک حیات صحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 میں ہے، عبداللہ بن مسعود کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ایک جنگ کے لیے نکلے، کھانے پینے کا سارا نظام ختم ہو گیا، سب پریشان ہیں، اور جو اس جنگ میں شریک منافق لوگ تھے مسکراتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ رات ہونے سے پہلے پہلے، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ آقا نے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت عثمان کو تجارت سے 14 اونٹ آئے، کتنے آئے؟ 14 اونٹ آپ کی خدمت میں لا کر 9 اونٹ دے دیے، مال بڑا ہوا۔ حضرت عثمان، مدینے میں ایک شخص تھا، یہ لکھا ہوا ہے کس کتاب میں؟ ابن حبان میں، تاریخ دمشق 511/29 میں، کہ مدینے میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب اس نے گالی دی تو اللہ پاک نے اچانک بادل گرجا، کیا گرجا؟ بادل گرجا، اللہ نے آسمان سے بجلی پھینکی اس پر، اس کا جسم راکھ ہو گیا۔
حضرت عثمان کا احترام پھر کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر آئے، آپ نے اپنے آپ کو اسی حالت میں رکھا، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، اسی طرح ہی بیٹھے رہے۔ ابو بکر آئے، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ صحیح مسلم میں 6909 میں حدیث موجود ہے۔ عمر آئے، اسی طرح ہی بیٹھے رہے۔ عثمان کا پتہ چلا تو اجازت مانگی، کہا ٹھہر جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر کر بیٹھ گئے۔ جب تینوں مرد مجاہد چلے گئے، اماں عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں میرے بابا آئے اس طرح بیٹھے رہے، عمر آئے اسی حالت میں بیٹھے رہے، عثمان آئے تب حالت کیوں بدل دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سن عائشہ، فقال الا استحیی من رجل تستحیی منه الملائکۃ، کہا عائشہ میں اس بندے کی حیا کیوں نہ کروں جس کی حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ فضائل عثمان سن رہے تھے۔ آئے شہادت عثمان، جامع ترمذی میں 2158 نمبر پر۔ پہلے تو 40 دن پانی پینے والا نظام بند کر دیا، میرے روما خرید کے دیا، بھول گئے، کہا مجھے قتل کرنے کیوں چاہتے ہو جو باغی پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کہا کیا میں نے زنا کیا ہے زندگی میں، یا میں اسلام سے پھرا ہوں؟ اس خبیثوں نے اس طرح پتھر برسائے جیسے قوم لوط پر برسائے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کو اتنی قربانی دینے والا، اس لیے کہتے ہیں جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے۔ منبر سے کھینچ کر نیچے اتارا۔ حضرات کہا کہ جمعے کا دن تھا، اس خبیث نے آپ کو چھلانگ کر پکڑ لیا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ کس نے، تفصیل سے بتاؤں گا۔ ہم سب کا جو مائنڈ بنا ہوا ہے ایک شخص کے بارے میں، اس نے حضرت عثمان کو قتل کیا نہیں۔ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی اور مجھے وہ بندہ مل گیا جس خبیث نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ پھر کہا کہ تم نے میرا پانی بند کر دیا ہے۔ حضرت حسن حسین اور اماں عائشہ صدیقہ، بلکہ حضرت جتنی بھی امہات المومنین میں سے پانی لے کر جاتا تو وہ خبیث مٹکے کو توڑ دیتے۔ اور روزے کی حالت میں جمعے والے دن 18 ذوالحج کو شہادت ہوئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کا دیدار ہوا، کہا عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ رکھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خبیث داخل ہوا، اس کا نام بھی بتاتا ہوں۔ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان اتنی قربانیاں دینے والے، لیکن میرے نبی نے شہادت کی گواہی دی ہوئی تھی۔ قربانی دینے والے، اور جنت کی ایک دفعہ گارنٹی نہیں، 2 دفعہ گارنٹی نہیں، 3 دفعہ گارنٹی نہیں، 4 دفعہ گارنٹی نہیں، 13 دفعہ گارنٹی نہیں، بلکہ آقا نے 18 دفعہ حضرت عثمان کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اینڈ پر دیکھے کیا حال ہے۔ رات کے پیر کوکب نامی جگہ پر آپ کو مدینے میں دفنایا گیا، اور کہا کہ آپ قرآن پاک اس طرح کھول کر بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، جمعے کا دن ہے،
18 ذوالحج ہے، کہا کہ ایک خبیث نے آپ کو تلوار سے یہاں تلوار ماری، خون اتنی زور سے بہنے لگا، پھر وہ خون قرآن کی کس آیت پر گرا جس آیت کو وہ پڑھ رہے تھے، سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 137۔ یہ الفاظ اور اسی طرح جو قرآن پاک کے اوراق ہیں آج بھی ترکی میں موجود ہیں، جس پر حضرت عثمان کا خون گرا ہوا ہے۔ یہ تفسیر احسن البیان کھول کر دیکھ لیں صلاح الدین یوسف صاحب والی، وہ آج بھی ترکی میں وہ اوراق موجود ہیں۔ وہ قرآن کیا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہا اس کے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے، ان قریب ہر چیز کی کفایت کرنے والا، سننے والا، جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس آیت پر آپ کا خون مبارک گرا، آج بھی ترکی میں یہ اوراق موجود ہیں۔ حضرت عثمان کو جو قتل کرنے والا تھا، یہ ذرا بڑی توجہ سے جن کا یہ مائنڈ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، یہ نہیں تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان کو جو قتل کرنے والا تھا، حضرات یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو شہید کرنے والا مسند ابن ابی جعد کے اندر 266-14 میں کہا کہ ایک سیاہ رنگ کا ایک مصری شخص تھا جس نے قتل کیا، جس کا لقب تھا الموت الاسود، سیاہ موت۔ فضائل صحابہ احمد میں لکھا 765 میں، اور کہا حضرت عثمان کو قتل کرنے والے کا جو نام تھا جبلہ ابن اہم تھا، جبلہ ابن اہم تھا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسند اسحاق ابن راہوے میں 2064 میں، کہا یہ اتنا خبیث ہے۔ ام المومنین سیدنا صفیہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آزاد کردہ غلام کنانا کہتا ہے، ام المومنین کا جو غلام تھا کنانا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس مصری شخص کو۔ یہ کہتا ہوا گزرا کہ آج میں نے ان دونوں ہاتھوں سے ایک بے وقوف بوڑھے کو قتل کر دیا ہے۔ کہا آج میں نے ایک بوڑھے بے وقوف کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ مسند علی ابن جعد میں 2664، مسند اسحاق بن راہوے میں 2054۔ یہ نوٹ کر لیں کہ محمد بن ابی بکر قتل کرنے والے، اور بولو ابو بکر کے بیٹے نہیں تھے۔ حضرت عثمان جب دنیا سے گئے تو ان ظالموں نے سمجھا کہ پتہ نہیں اس صندوق میں حضرت عثمان نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ اس صندوق کو کھولا گیا، جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں صرف ایک پیپر ملا۔ کیا ملا؟ پیپر ملا، کوئی زیورات نہیں ملے، کوئی دینار نہیں ملے، کوئی درہم نہیں ملے۔ حیات صحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 میں لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ جب اس رکے کو پڑھا کیا لکھتا، کیا حضرت عثمان نے اپنے لیے وصیت لکھی ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وصیت کیا لکھتے ہیں؟ عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اور بولو اونچی آواز سے، کوئی معبود نہیں ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
جنت حق ہے، دوزخ بولو دوزخ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔